انٹرپٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا فی الحال اس پر اگر ہم بات نہ کریں اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ میں آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں، یعنی کہ ہم لے کے جاتا ہوں آپ کو جو واقعہ پیش آیا تھا پی این ایس مہران میں. اس میں یہ ہوا تھا کہ جب حملہ ہو گیا، دہشت گرد کئی گھنٹوں کے بعد مار دیے گئے، پکڑے گئے، تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اندر کے لوگ ملوث تھے، کیونکہ جو ایکوپمنٹ وہ لے کر آئے تھے وہ اچھی طرح واقف تھے کہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے ایکوپمنٹ، اور وہ ایکوپمنٹ صرف اور صرف کوئی ہائیلی ٹرینڈ پرسنل ہی یوز کر سکتا ہے. لیکن کیا یہاں پر جس طرح سے وہ اندر انٹر ہونے میں داخل ہوئے، کہا جا رہا ہے انہوں نے سوسائڈ جیکٹس بھی پہن رکھی تھی، لیکن کیا ان کے پاس ایسے ایکوپمنٹس اب تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں کہ تھے ایسے ایکوپمنٹس، یا ایسا لگتا ہے کہ کوئی کالی بھیڑ ان کے ساتھ جو ہے وہ اندر سے شامل تھی؟ جی، یہ تو ابھی تحقیقات ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس اینگل کو بڑا مائنیوٹلی آبزرو کیا جائے گا، کیونکہ پچھلے جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے، چاہے جی ایچ یو پہ حملہ ہو، میدان ایئر بیس ہو، یا ڈفرینٹ انسٹالیشن سے، اس پہ کہیں نہ کہیں اندر سے انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر ہوتی ہے، ان لوگوں کی معاونت کی جاتی ہے، اور وہ لوگ بعد میں آئیڈینٹیفائی بھی ہوتے ہیں. اس معاملے کی بھی ہائی لیول تحقیقات ہوں گی اور اس میں یہ چیزیں ڈیفینیٹلی پروو کی جائیں گی، انویسٹیگیٹ کی جائیں گی، یہ معلوم کیا جائے گا کہ اندر سے معاونت ہوئی ہے کہ نہیں. جیسا کہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، میران ایئر بیس میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی، جی ایچ یو حملے میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی. اور ابھی جب میں آپ کو بتایا، آپ نے جب سوال کیا کہ جی کتنے ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، کہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یہ لوگ، جو لوگ شمالی وزیرستان میں بیٹھے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو نام لیے 2 گروپس کے، تحریک طالبان پاکستان کے، ان کا حرکت المجاہدین سے بھی رابطہ ہے، استاد معاویہ گروپ سے بھی رابطہ ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جن کا کہا گیا تھا کہ یہ حملے کا پلان کر رہے ہیں یہ گروپ. اور اسپیسیفکلی بتایا گیا تھا کہ جی رمضان کے آخر میں 27 یا 28 رمضان کو یہ لوگ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، ریونج لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ان لیڈران کا تحریک طالبان پاکستان کے جو کہ مارے گئے ہیں ریسنٹلی کچھ پولیس مقابلوں میں اور کچھ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں. تو یہ ہائیلی ٹرینڈ اسکواڈز کو بھیجا جاتا ہے، ان کو ہائیلی موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے لانچ کیا جاتا ہے. جو ان کے پاس اٹیکنگ ویپنس تھے، اس میں ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں اس میں ہینڈ گرینیڈ کا استعمال تھا، اور آبویسلی ڈفرینٹ جو ویپنز ہیں فار فائرنگ اسمال آرمز وہ بھی ان کے پاس موجود ہوں گے. سوسائڈ جیکٹس کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ بھی ابھی اطلاعات آ گئی ہیں ہمارے پاس کہ ان میں سے کم از کم 5 دہشت گرد مارے گئے اور 1 کی لاش برآمد ہو گئی ہے. ارشد صاحب، ایک طرف تو یہ بات جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اور کہی جا رہی ہے، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملہ کر رہے ہیں مختلف گروپس، جس میں تحریک طالبان پاکستان اور اس کے ساتھ جو ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں وہ مل کر حملہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت کی جانب سے یہ بیان آنا، یا اسپیسیفکلی اگر میں کہوں کہ رحمان ملک صاحب کی جانب سے بیان آنا کہ وہ کہیں تحریک طالبان سے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، تو ان دونوں باتوں میں آپ کس طرح سے اس کا موازنہ کریں گے؟ کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، اس وقت تو امریکہ بھی طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، قطر میں آفس بھی ان کا قائم کیا گیا ہے، طالبان القاعدہ کے لوگ بھی انہوں نے چھوڑے ہیں، اور امریکہ نے جب اپنے پلانز اناؤنس کیے ہیں کہ جی ٹروپ وڈرال بھی ہوگا، افغانستان میں فورسز بھی کم ہوں گی اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا، تو ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. اور رحمان ملک صاحب بطور وزیر داخلہ ان کو بڑی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو آپ سے بات چیت ہو جاتی ہے. اس میں ہمارا لیگل پروسیکیوشن سسٹم ہے، اس پہ بھی کافی زیادہ تنقید سامنے آئی ہے کہ جب دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو اکثر عدالتوں سے چھٹ جاتے ہیں. جب آپ پروسیکیوشن لائر سے بات کرتے ہیں لیگل سسٹم کے حوالے کے فلاز سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو اس بارے میں لیجسلیٹ کرنا چاہیے کہ جب کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس کے بارے میں وٹنسز سوائے سیکورٹی فورسز کے نہیں ہوتے، یا کچھ ایسے ایویڈنسز ہوتے ہیں جو آپ نے انٹیلیجنس کی بیسس پہ کیے ہوتے ہیں جو عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے، تو قانون وہاں پہ عدالتوں کی مدد نہیں کرتا اور اکثر دہشت گرد چھوڑ دیے جاتے ہیں بیکاز آف دس فلاز ان دا لیگل پروسیس اور آپ کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں. کہ دہشت گردی کے حوالے سے پچھلے 10-11 سال سے ہم لوگ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم وہ اس طرح کے قوانین نہیں بنا سکے جن سے کہ افیکٹولی ان کو سزا دی جا سکے. تو رحمان ملک صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ ہتھیار پھینک دیں، ہم آپ سے بات کریں، تو حکومت کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں کسی بھی گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ آپشنز پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. صاحب انٹرپٹ کروں گا آپ کو، لیکن ہم کیونکہ اپڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے محمد عمران سے، ان سے ہم ایگزیکٹ اس وقت کیا صورتحال ہے کامرہ میں معلوم کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور سنیے. عمران، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی عمران، کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ بتایا گیا ہے کہ 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں کمانڈو سے جھڑپ میں. جی، اب تک جو اطلاعات ہیں وہ جو آفیشلی کنفرمیشن آئی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے دہشت گرد کی وہ ملی ہے اس ایریا سے جہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اور اسپیشل سروسز ونگ جو پاکستان
پاکستان ایئرفورس کا ہے وہ اور پاکستان آرمی کا SSB جو ہے وہ اس وقت انہوں نے انسرکل کیا ہوا اور وہ عمران ایک لاش ملی ہے